بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں، تیرے دین کو ہی مٹانے چلے ہیں اخبار ان کے، رسالے ہیں ان کے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم، اس سے پہلے بتا دوں وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اور مایوسی کے دلدل سے باہر آ کر، مایوسی کے دلدل سے باہر آ کر، مایوسی کے دلدل سے باہر آ کر، ایک دفعہ پھر سے دورے سلطانی لکھ، ایک دفعہ پھر سے دورے سلطانی لکھ، مایوسی کے دلدل سے باہر آ کر، واہ واہ واہ، ایک دفعہ پھر سے دورے سلطانی لکھ۔ کیا کہنا، بہت شکریہ، بہت محبت ہے، آپ نے بہت اچھے سے سنا۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں جی، اور کوشش کرتا ہوں کہ اس تیور تک پہنچوں جس کے لیے آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں ارشاد، یا نفرت کرنے والے بہت نفرت کرتے ہیں، دونوں باتیں۔ میں وہ پڑھ دوں گا۔ میں ایک نئی سی نظم سناتا ہوں آپ کو، اور اسی درد اور اسی احساس تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، 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 یہ معصوم رشتوں کی لاشیں، یہ معصوم رشتوں کی لاشیں، لہو تر بتر کچھ فرشتوں کی لاشیں، یوں ہی ان کے ماں باپ ڈھوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے۔ پہلا بند پڑھتا ہوں ارشاد۔ بہت رویا ہوں میں اس نظم کو کہتے ہوئے، آپ کی بھی پلکیں گیلی ہوں تو مجھے بتائیے گا کہ بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں، تیرے دین کو ہی مٹانے چلے ہیں، بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں، تیرے دین کو ہی مٹانے چلے ہیں اخبار ان کے، رسالے ہیں ان کے، ہیں اخبار ان کے، رسالے ہیں ان کے، وہ گورے ہیں پر دل تو کالے ہیں ان کے، رسالے ہیں ان کے، وہ گورے ہیں پر دل تو کالے ہیں ان کے، ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا، ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا، ہے صحرا پہ بھی آج۔ آئیے دوستو ندائے منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں
جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوچ کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس ان کی سواری کے ساتھ دوڑتے ہوئے دور تک گئے اور بار بار التجا کرتے رہے کہ آپ اپنے ارادے سے باز آ جائیں، اور اگر تمہیں جانا ہی ہے تو خواتین اور اولاد کو اپنے ساتھ مت لے جاؤ، اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم بھی اسی طرح قتل نہ ہو جاؤ جس طرح حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اور ان کے بیوی بچے دیکھتے رہ گئے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت ابن عباس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین کو حضرت ابن عباس کی یہ نصیحت اس وقت بڑی شدت سے یاد آئی جب انہوں نے کربلا میں خواتین کے رونے کی آوازیں سنی۔ ان کے علاوہ بھی کئی خیر خواہوں نے ان کو سمجھایا اور یاد دلایا کہ یہ وہی کوفی ہیں جنہوں نے آپ کے والد اور بڑے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی، مگر آپ عزمیت کا پہاڑ تھے، اپنے ارادے پر ڈٹے رہے۔ راستے میں آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت اور سبائی کوفیوں کی بے وفائی کا علم ہوا تو آپ نے واپس پلٹنا چاہا، مگر برادران مسلم اڑ گئے کہ ہم خون کا انتقام لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ ان کے علاوہ آپ کے لشکر میں کوفیوں کا جو وفد تھا اس نے بھی چلنے پر اصرار کیا اور کہا کہ جب آپ کوفہ پہنچ جائیں گے تو شیعان علی کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور آپ کو دیکھ کر ان کی بکھری ہوئی جماعت اکٹھی ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ نے سفر جاری رکھا یہاں تک کہ آپ کربلا میں پہنچ گئے۔ یہاں حربن یزید کی قیادت میں 1000 افراد پر مشتمل لشکر نے آپ کا گھیراؤ کر لیا۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ لشکر میں تو اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو مجھے بڑی التجاؤں کے ساتھ کوفہ آنے کی دعوت دینے والے تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا میں تمہارے پاس از خود نہیں آیا، تمہارے پے در پہ وعدوں اور خطوط کے بھروسے پر آیا ہوں۔ اگر اپنے عہد پر قائم ہو تو پورا کرو، اور اگر پھر گئے ہو تو میں واپس ہوتا ہوں۔ وہ غدار خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ پھر عمر بن سعد کی قیادت میں 4000 افراد کا لشکر مزید پہنچ گیا۔ اس مقام پر میں یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ عمر بن سعد کون تھے، کیونکہ بہت سے لوگ ان کو حضرت حسین کا قاتل بتاتے ہیں اور ان پر سب و شتم کو روا رکھتے ہیں۔ عمر بن سعد فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے تھے اور حضرت سعد رشتہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، سابقون الاولون اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ اسلام لانے میں ان کا 6واں نمبر ہے۔ عمر بن سعد کے دادا کی حقیقی بہن حضرت حمزہ کی والدہ تھیں، جن کے 2 چاچا اور 2 چچیرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ خود بھی بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر چکے تھے۔ بہرحال عمر بن سعد کی چونکہ حضرت حسین کے ساتھ کئی رشتوں سے قرابت داری تھی، اس لیے ان کی دلی خواہش تھی کہ مصالحت کی کوئی صورت نکل آئے۔ مذاکرات شروع ہوئے۔ حضرت حسین نے 3 صورتیں پیش کی: یا تو مجھے مکہ مکرمہ واپس جانے دو، یا مجھے اسلامی سرحدوں کی طرف جانے دو تاکہ میں کفار کے خلاف جہاد و قتال میں زندگی گزار دوں، یا پھر راستہ چھوڑ دو تاکہ میں دمشق چلا جاؤں۔ میں یزید سے اپنا معاملہ اسی طرح طے کر لوں گا جس طرح میرے بھائی حسن نے اس کے والد حضرت معاویہ سے اپنا معاملہ طے کر لیا تھا۔ قابل غور نکتہ حضرت حسین کی طرف سے اس پیشکش کا ذکر آپ کو سنی اور شیعہ کی تمام کتابوں میں مل جائے گا، لیکن آپ نے کبھی شاید اس نکتے پر غور نہیں کیا ہوگا کہ جب حضرت حسین بھی لڑائی نہیں چاہتے تھے اور یزید کا مقصد بھی بغیر کسی بدنامی کو مول لیے پورا ہو رہا تھا، تو اسے آپ کو ناحق قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور پھر لڑائی تک نوبت کیوں پہنچی؟ اصل میں یہاں ایک تیسرا فریق تھا جس کی لگائی بجھائی سے حالات خراب ہو گئے تھے۔ یہ وہی سبائی گروہ تھا جس کی سوچ، جس کی فکر، جس کا پروپیگنڈا کوفیوں میں سرایت کر چکا تھا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے وفود بھیج کر اور خطوط لکھ کر حضرت حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، مگر اب اپنی فطرت سے مجبور ہو کر ان سے منہ موڑ چکے تھے اور فریق مخالف کا ساتھ دے رہے تھے۔ آپ نے جب ان کو مخالف کیمپ میں دیکھا تو ٹوٹے دل سے کہا تھا۔ آگے کا واقعہ دوسرے ویڈیو میں سنیں گے، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔